ایک یہودی تاجر تھا جس کا نام ابن جبیر ہے. یہ تجارت کے لیے ملک شام گیا، وہاں سے تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک خادم غلام خرید لیا. اس غرض سے خرید لیا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا. اس کا نام سالم تھا، دبلا پتلا تھا، بظاہر دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھا. یہ واپس مدینہ میں آیا تو 2 دن میں سامان تو فروخت ہو گیا، لیکن اس غلام کی طرف کسی نے بھی نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے جب خرید و فروخت ہوتی تو نفع نقصان ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خرید کر کے مجھے کیا ملے گا. اس نے 3 دن سالم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ عرب کی گرمی سے بخوبی واقف ہیں، تڑپا دینے والی ہوتی ہے، جلسا دینے والی ہوتی ہے. تو مدینہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام تثبیتہ تھا، اس پہ رحم آیا، وہ رحم دل تھی. اس نے اسے خرید لیا اور خرید کے کہا میں فقط تیرے پہ رحم کیا ہے. خیر اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکہ کا تاجر تھا اور یہ تجارتی مال بیچتا مدینے میں آیا تو اس خاتون کا تذکرہ سنا، اس کی سیرت سے متاثر ہو کے پیغام نکاح بھیجا. تو نکاح کی پیشکش جو کی تھی انہوں نے قبول کر لی. نکاح ہوا، چند دن یہ مدینہ میں ٹھہرے اور پھر واپس مکہ المکرمہ آ گئے. ساتھ یہ خادم بھی ہے، یہ خاتون اور ابو حذیفہ. جب مکہ آئے تو ان دنوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. اس کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. تو حضرت عثمان غنی حضور کے غلام بن چکے تھے. تو یہ ملاقات کے لیے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تبلیغ کی اور مشرف با اسلام ہوئے. ابو حذیفہ بھی ایمان لے آئے، ان کی بیوی بھی ایمان لے آئی اور خادم بھی ایمان لے آیا. ایک دن اس خاتون نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا سالم آج سے تو آزاد ہے. تو کہا مجھے اس شہر میں کوئی جانتا نہیں تو میں کہاں جاؤں گا. کہا ہمارے بیٹے بن جاؤ، ہمارے ساتھ تم رہ سکتے ہو. زندگی کے شب و روز سالم کے گزرنے لگے، لیکن ان کا بہت سارا وقت حضور کے قدموں میں گزرتا. جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تو یہ سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. اچھا سالم کو اللہ تعالیٰ نے لہجہ بڑا اعلیٰ دیا تھا. ایک دن حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تو میرے نبی مسکرا رہے تھے. ایک دن سالم قرآن پڑھتے تو میرے نبی کیا فرماتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. دیکھیں انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. حضور مدینے کی گلی سے گزرے تو ایک گھر میں صاحب مکان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اما عائشہ بھی ساتھ تھی. حضور وہیں ٹھہر گئے، کچھ دیر ٹھہرے، گھر تشریف لے آئے. اگلے دن اس نوجوان سے حضور کی ملاقات ہوئی، اس کا نام ابو موسیٰ اشعری تھا. تو حضور فرماتے کل شب میں اور عائشہ دونوں گزر رہے تھے تو سر راہ تیرا گھر آیا اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ہم رک گئے. حضور فرماتے یار ابو موسیٰ تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. تو عرض کیا کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا. یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. حضرت عاصم یہ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، یہ مسجد نبوی کے امام تھے اور قرات کا بہت بڑا نام ہے. ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے سوال کیا عاصم آپ کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی، اس کی وجہ؟ تو کہتے ایک شب میں سویا اور خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی. یہ قرآن پڑھنے والوں کو اعزاز ملتے ہیں بھائی، شوق سے قرآن پڑھا کرو، قسمت یاوری کرے گی. عاصم قرآن پڑھتے ہیں اور حضور خواب میں تشریف لے آتے. فرمایا تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، میرے قریب آ جاؤ. کہتے میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے. تو انسانی فطرت میں نے عرض کیا وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. حضرت سالم قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کیا فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. اور سنیے گا دوست، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے نا تو صحابہ پہلے چلے گئے. ان میں حضرت سالم بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور جلیل القدر صحابہ بھی تھے. یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی. اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بنے. دیگر اصحاب میں سے جو بڑے بڑے نام تھے وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے؟ نہیں دوست،
جب اقامت کہی گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے محمد عربی خوش ہوتے تھے. سالم مصلی پہ کھڑے ہیں, حضرت عمر فاروق جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اچھا یہ وہی سالم ہے جب مسجد قباء کے امام بنے تو جو یہودی تھے جنہوں نے سالم کو 3 دن دھوپ میں تڑپتے دیکھا تھا, جب انہوں نے یہ اعزاز شرف دیکھا تو کہا سالم کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, اور یہ اعزاز کیسے ملا؟ پھر زبان حال سے کچھ یوں کہہ دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. قرآن کی محبت, صاحب قرآن کی محبت انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. تو محبت الہی کا اگر اعزاز چاہیے, کہ اللہ کا پیار چاہیے, تو اس کتاب سے جڑ جاؤ, اس کتاب کی تلاوت کثرت سے کیا کرو.